اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی وحی اترتی، جب بھی کوئی جو ہے وہ آتی قرآن کی آیت اترتی، وہ اس کا استہزاء اڑاتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ قرآن اٹ سیلف ایک معجزہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس چیز کا بھی، جیسے جب شق قمر ہوا اور اس کے بعد پھر معراج شریف کا سفر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اس کے اوپر بھی مذاق اڑایا گیا، استہزاء اڑایا گیا۔ دیکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ایمان لے آنا، کہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ادھر سے کہا ادھر سے ایمان لائے۔ کچھ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 سال لگ گئے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں تھا، آپ دوسرے قبیلے سے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے جو ہے وہ سگے چچا تھے، اور جب آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن کچھ لوگ جن لوگوں نے جو ہے وہ مذاق اڑانا وتیرہ بنا لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے 13 سال میں اس قسم کی مکی آیات کا اکثر نزول ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس میں آپ کو تسلی دی جاتی رہی کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی انوکھا نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہم نے نبی بھیجے ہیں، ان سب کا مذاق اڑاتا رہا، کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ تو تسلی رکھیے، ان لوگوں کے اوپر تو جب کوئی بات اترتی ہے تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ بالکل جیسے لوہے کی گرم سلاخ گھس جاتی ہے کہ یہ کیا آ گیا۔ جبکہ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا آیت کریمہ اترنے سے ایمان جو ہے وہ اور اللہ کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ اب کیا کہہ رہے تھے، پچھلا تسلسل دیکھ لیجئے پچھلی آیت کریمہ میں، قُلْ يَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، وہ کہتے تھے اے وہ شخص جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہوتا ہے یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی وحی آتی ہے، تو یہ اگر یہ سچا ہے تو اسے کہ اپنے فرشتے کو ہمارے اوپر بھی لے کے آئے۔ اب یہ باتیں جب اللہ کا سچا نبی یہ باتیں سنتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یہ باتیں سنتے، تو یہ ان کے دلوں میں یہ ضرور باتیں کچھ جو ہے وہ ہوتی کہ ہم سچے بھی ہیں، حق کے اوپر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا استہزاء اڑایا جا رہا ہے، کافر لوگ خوب پھل پھول رہے ہیں، جبکہ جو ایمان والے ہیں، جن کی فتح کے وعدے اللہ نے کیے ہیں، ان کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں دل میں آتی، اور دل میں آنے کی وجہ سے پھر کچھ جو ہے وہ مایوسی جو ہے وہ طاری ہوتی۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور لام بھی تاکید کے لیے آیا، قد بھی تاکید کے لیے آیا، بلا شبہ تحقیق ارسلنا، ارسال کیے ہم نے، بھیجے ہم نے، پیغمبر بھیجے ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی میں، شیع الاولین، شیع الاولین، یہ اس جمع ہے، اور سوری اچھا میں کیا پتہ نہیں کیوں ہو گیا، شیعاتل یہ اس کی جمع ہے۔ اس کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے گروہ ہو کے الگ الگ ہو جانا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، سام تھا، حام تھا، یافت تھا، یہ جب بیٹے تھے یہ علیحدہ علیحدہ جا بسے، اور پھر ان کی علیحدہ علیحدہ گروہ جو ہیں وہ قبیلے بنتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نسلوں میں جو ہے وہ بٹ گئے۔ اسی کے بارے میں اولین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، پہلے والوں میں سے، اولوں کی جمع ہے۔ اور بلا شبہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی گروہوں میں پیغمبر بھیجے، جو پہلے گروہ گزرے ہیں ان گروہوں میں بھی ہم نے پیغمبر اپنے نبی بھیجے۔ وما یاتیہم، اور ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے، اور یا مؤنث کی علامت ہے، آتیہم نہیں وہ آئے ان کے پاس، یہ عطا جمع کے لیے، من رسولن کوئی رسول، اور ان کے پاس کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے، الا مگر کانو تھے وہ بہی ان کا، یستہزئون، یستہزئون لفظ کس سے ہے، استہزاء سے، استہزاء سے ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا،
اس سے پہلے کوئی بھی نبی ایسا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں رسول گزرا جس کا انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، اور کوئی رسول بھی ایسے نہیں ہے الا کانوا بہ جس کا مذاق استہزاء نہیں اڑایا گیا۔ کذالک، کاف حرف تشبیہ، اسی طرح یہ نسلکہ لفظ کس سے ہے؟ سالکہ، اسی سے لفظ ہمارا سلوک ہوتا ہے۔ میں نے اس کا ہوتا ہے ایک چیز کا کسی دوسری چیز میں سے گزار دینا، جیسے سوئی میں دھاگے کو سوئی میں سے گزار لینا، اسی طرح وہ نیزہ جو ہے وہ جب لگتا ہے تو زخمی میں یا انی میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ گزر جانا، تو کسی بھی چیز کا داخل ہو جانا، گزار دینا، اسی طرح گزارتے ہیں ہم اس کو، فی کس کو؟ اس ذکر کو، اس قرآن کو جس کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں جب ہم ڈالتے ہیں اس کو، تو جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ مشرکین مکہ مراد ہیں ان کے، تو ان کے دلوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی برچھی گزر گئی ہو، جیسے کوئی لوہے کی تیز سلاخ جو ہے وہ گرم سلاخ ان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں، اسے دوسری مراد یہ وہ استہزاء کو بھی لیا گیا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لاتے اس کے اوپر، وہ نہیں ایمان لائیں گے اس کے اوپر۔ وقد، اور بلا شبہ تحقیق، خلط کا کیا ہے؟ گزر چکی، تاج ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، وقد خلط، اور بلا شبہ گزر چکی، سنت الاولین، سنت کس کو کہتے ہیں؟ طور، طریقہ، عادت، اور یہی عادت تھی اس سے پہلے لوگوں کی جو گزر چکی ہیں۔ لا یؤمنون بہ، نہیں وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، وقد خلط سنت الاولین، اور یہی طریقہ جو ہے وہ پہلے لوگوں کا جو اس سے گزر چکے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ولو، اور لو اگرچہ، اگر، فتحنا، لفظ کیا ہے؟ فتح، اسی سے ہمارا جب پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب نار، کہ ہمارے لیے دروازے کھول دینا، اور نہ جو ہے وہ متکلم ہم کے لیے، اور اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر، بابن دروازے، من السماء آسمان کے، اگر ہم ان کے لیے آسمان کے اوپر دروازے بھی کھول دیں، فضلو، دلو لفظ واو تو آ گیا، جو جمع، واو لفظ تو جمع کے لیے آ گیا، فے کا مطلب ہو گیا پس، دلو اس کا معنی ہوتا ہے کسی ایک کام میں لگاتار لگے رہنا، سارا دن وہی کام کرتے رہنا، واو لفظ جمع کے لیے، سارا دن لگے رہیں گے، وہ سارا دن گزار دیں گے اس میں، فضلو پس وہ لگے رہیں گے، فیہ اس میں، یارجون، یارجون لفظ کس سے ہے؟ اس سے ہمارا اردو کا کون سا لفظ ہمارے جو ہے وہ نظر آتا ہے؟ عروج، عروج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی، ترقی، یارجون، یا علامات مضارع لگا، واو لفظ جمع کے لیے لگا، پس وہ سارا دن اسی میں چڑھتے رہیں گے۔ اگر ہم آسمان کی طرف ایک دروازہ کھول دیں، اس کے اوپر کھڑکی لگا دیں، یہ سارے اسی کے اوپر چڑھتے رہیں گے۔ لقالو، البتہ کہیں گے وہ کیا؟ لقالو، لام البتہ کے لیے، یقیناً کے لیے، قالو وہ کہیں گے یہ، انما، سوائے اس کے کہ اور کوئی بات نہیں، انا اسی کی سپرلیٹو ڈگری، سکرت لفظ کس سے ہے؟ ہاں جی، نہیں مسخر نہیں، نشے میں ہو جانا، سکرت بیسیکلی لفظ جو ہے وہ کثیر ان سے ہے، سکیر ان سے، اس کا معنی ہوتا ہے باندھ دینا، روک رکھنا، سکرت البتہ باندھ دی گئی، نظر بندی کر دی گئی، ابصارنا، ابصارو لفظ کس سے ہے؟ باصرہ، باصر کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو، اس کی جمع کیا ہوگی؟ ابصار، نہ متکلم ہم کے لیے لگا ہے، لقالو انما سکرت ابصارنا، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات تو صرف یہ کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی تھی، اگر ان کے لیے یہ بھی کر دیا جائے کہ آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے، یہ سارا دن اس میں جائیں گے، چڑھیں گے، دیکھیں گے، واپس آئیں گے، اور آگے کہیں گے ہماری تو نظر بندی کر دی گئی تھی، ہماری تو آنکھیں ہی بند کر دی گئی تھی۔ بلکہ نحنو، ہم قوم لوگ ہیں، مسحورون لفظ کس سے ہے؟ سحر سے، سحر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جادو، مفعولن کیا ہوا؟ جن کے اوپر جادو کیا گیا ہو، ہم اسیب زدہ ہیں،
ہم سحر زدہ ہیں کہ ہمارے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ تحقیق بھیجے ہم نے، من قبل لے کر آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے آپ سے پہلے بھی ہم نے گروہ بھیجے، گروہوں میں رسول بھیجے، بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں بھی رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ، اور نہیں آیا کوئی بھی رسول ان کے پاس، الا مگر یہ کہ تھے وہ ان کو بہی یستہزئون، ان پر استہزاء اڑایا جاتا تھا، ان کا مذاق کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا جس کا مذاق استہزاء نہیں اڑایا جاتا تھا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے، گناہ گاروں کے دلوں میں یہ داخل کر دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور اسی طرح کی عادت گزری ہے پہلے لوگوں کی، پہلے لوگ بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر آسمان کے دروازے، فَظَلُّوا فِيهَا يَعْرِجُونَ، بس وہ سارا دن اس میں چڑھتے رہیں گے، سارا دن اس کے اوپر جو ہے وہ جاتے رہیں گے۔ لَقَالُوا، البتہ کہیں گے یہ، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ بات تو یہ ہے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، ہماری نظر روک دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ نحن، ہم ہیں سحر زدہ لوگ، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، ہم جو ہے وہ جادو زدہ لوگ ہیں۔ یہاں پہ وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہ اس سے پہلے بھی جو اتنے گروہ تھے ان گروہوں میں ہم نے رسول بھیجے، کتنے انبیاء کرام آئے، کتنے رسول آئے آدم علیہ السلام سے لے کے آنورڈ۔ دیکھیں اس کے بعد آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی کتنی، اس کے بعد گروہ بنے، نسلیں بنی، حام تھے، سام تھا، یاف تھا، کتنے بیٹے تھے ان کو، ان بیٹوں میں جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ نسلیں بنی، گروہ بنے، ہر امت میں نبی آئے۔ جب بھی کوئی نبی آیا اس نبی کا اسی طرح استہزاء اڑایا گیا۔ جب اس نے کہا کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتے تھے کہ وہ فرشتہ پھر ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا، وہ لا کے دکھاؤ ہمیں فرشتہ۔ اگر قرآن اترتا ہے تو یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتا، اور تم میں آپ میں ایسی کون سی ہے وہ خاص بات ہے کہ صرف آپ کے لیے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اور استہزاء اڑانا اور پھر کہنا کہ باتیں کرتے ہیں کیسر و کسریٰ کے فتح کرنے کی، روم و فارس کے فتح کرنے کی، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور ان کے پاس باتیں کرتے ہیں جنگیں جیتنے کی، ان کے پاس تلوار نام کی شے کی جو ہے وہ اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کس بل بوتے پہ یہ سب کچھ کرنے چلے جا رہے ہیں؟ تو یہ مذاق اڑائے جاتے تھے، یہ ٹھٹھا اڑایا جاتا تھا، یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ 13 سال میں یہ آیتیں اکثر و بیشتر اس طرح کی اترتی رہی ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی جو ہم نے نبی بھیجے تھے ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ یہ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا، اور جن لوگوں نے کوئی دلیل نہیں سننی ہوتی، جنہوں نے میں نہ مانوں کی رٹھ لگا رکھنی ہوتی ہے، آپ ان کو جو مرضی ایویڈنسز دے دیں، جس طرح مرضی آپ ان کو ثبوت دے دیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم معجزے دکھائے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شق قمر کا معجزہ نہیں تھا؟ قرآن اٹ سیلف معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف کا سفر معجزہ نہیں تھا؟ اس کے اوپر اتنی جو ہے وہ میخ نکالی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک وفد آیا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا بتائیے بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ نے پردہ بھی ہٹا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دیکھ کے بتا رہے تھے جیسے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو۔ اچھا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اور کوئی نشانی کہ تمہارا فلاں قافلے کا فلاں شخص فلاں اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس وقت 1 ماہ کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اس حد تک بتا دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مذاق اڑاتے رہے، اور پھر اسی مذاق کے نیت سے گیا کہ چلیں آج ابوبکر صدیق سے بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بڑا اپنے دوست کے بارے میں کہتا ہے، جا کے کہا کہ تیرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آؤں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہوگا۔ تو جب مذاق، استہزاء، تو یہ پہلی دفعہ نہیں، ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اچھی بات، کون سی اچھی بات؟ جو ان کو دنیا کی علاشات سے روکنے کے معاون ہو، جو چیز ان کو سیدھے راستے پہ لانے میں داخل ہو، جو چیز ان کے دنیاوی مال و متاع کی ہٹ زد میں جو ہے وہ آتی ہو، جو ان کو سیدھا راستہ بتایا جاتا ہو، جو دنیاوی خداؤں کے خلاف ہو، تو جو بھی کام کی بات اترے گی وہ ان کے دل میں جو ہے وہ برچھی بن کے گزرے گی، اور یہ چیز ان کو ماننے والی نہیں ہے کہ وہ نہیں مانیں گے۔ یہ اس طرح دور کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں سود کی، آپ کو کہیں گے یہ تو 1400 سال پہلے کا دین ہے۔ آج بات کر کے دیکھ لیں سیاست کی، کہ دین علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے۔ آج جس کو جو ہے وہ ہم برقع پہناتے ہیں اس کو جو ہے وہ دقیانوسی کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی فیملی ہے۔
آج جہاں پہ جو ہے وہ قرآن کا نماز کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ شام کو جلدی سو جاتے ہیں، یہ بس یعنی کہ وہ ان باتوں کو آج بھی دیکھ لیجئے، جیسے قرآن کی کسی بات کا حوالہ دیں گے، جیسے کسی حدیث کا۔ نمبر ایک تو آج کل ایک اور بڑا یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی حدیث تو ہم نہیں مانتے، حدیث تو متفقہ حدیث ڈھونڈ کے دی جائے، حالانکہ حدیث کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد سے کوئی بات جو ہے وہ منہ سے کوئی بات ایسی نہیں نکلی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جب ہر چیز کا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ذمہ لیا گیا ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا قرآن کے بارے میں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اس قرآن کی حفاظت کی ہے تو پھر اس نبی کی بھی حفاظت کی ہے، اس نبی کے کہے ہوئے اقوال کی بھی حفاظت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ تو مجرم ہے، ان کو تو جب بھی بھلے کی بات بتائی جائے گی ان کے دلوں میں سے گبرچی بن کے گزر جائے گی، ایسے ہوگا جیسے ایک گرم سوراخ ان میں گزار دی جائے، یہ کبھی نہیں مانیں گے جتنے مرضی معجزات دکھا دیے جائیں۔ یہ پہلے لوگوں کی باتیں کیوں بتائی گئیں کہ کتنے لوگ تھے، کتنے معجزے آئے تھے؟ کیا ہر نبی کے اوپر صالح علیہ السلام کے اوپر معجزہ نہیں تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات کی کمی تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات کی کمی تھی؟ کتنے ہر نبی کے پاس معجزے آئے۔ اب معجزوں کے طور پر پھر اتمام حجت کے لیے بتایا گیا کہ ان سے یہ لوگ نہیں ایمان لائے، پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان سے پہلوں کا بھائی یہی طریقہ تھا، یہی عادت تھی، وہ بھی نہیں لائے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے۔ اور اگر ہم ان کے لیے اور بھی کریں، ایک آسمان میں سے دروازہ کھولیں، ایک سیڑھی چڑھائیں، سارے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے، جا کے دیکھ کے آ جائیں گے، حقیقت حال پتہ چل جائے گی، لیکن آ کے پھر چونکہ ماننا نہیں ہے، آگے پھر یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، ہمیں تو جو وہ جادو کر دیا گیا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم جادو شدہ لوگ ہیں، تو ہمیں کیا بتائیے سچ ہے کہ نہیں سچ۔ اب اور کس طرح سچ بتایا جائے؟ دیکھیے سچ کے لیے 1450 سال پہلے یہ قرآن اترا تھا۔ کیا قرآن کا ایک ایک حرف اسی طرح ہونا سچائی کی علامت نہیں ہے؟ آج دیکھ لیجئے، اس کی سچائی دیکھ لیجئے، دنیا کے ایک کونے سے جو ہے وہ ایک آیت لیجئے، دنیا کے دوسرے کونے میں جائیے، وہیں آدھی آیت سے شروع کیجئے، دوسرا بندہ مکمل کر دے گا۔ اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہو قرآن پاک کا؟ 4.5 کوئی ایسی اور کتاب بتا دیجئے جس میں جو ہے وہ دیکھیں، وہاں پہ تو مفہوم بدل جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسی جس میں زیر زبر کوما کسی چیز کی کوئی چیز ہو۔ اس سے بڑھ کے معجزہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ معجزہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس معجزے کو دیکھ کے بھی اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے ہمارے راستے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ آج جو ہے وہ ہم جھوٹ بولنے کو، منافقت کو ڈپلومیسی کا نام دے دیں گے۔ آج جو ہم رشوت کو جو ہے وہ ھذا من فضل ربی معاذ اللہ کہہ کے پکاریں گے۔ آج ہم سود کو حلال قرار دے دیں گے، تو پھر کیا ہمارا حال بھی انہی لوگوں جیسا نہیں ہے جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین؟ ہم ان لوگوں کے دلوں میں اسی طرح داخل کر دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ہدایت اثر نہیں کرتی۔ پہلے لوگ بھی ایسے تھے، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کے سامنے اتنے معجزات بھی کھڑے کر دیے جائیں، آسمان بھی کھول دیا جائے، ان کو خود بھی سیر کرا دی جائے، یہ کہیں گے ہمارے اوپر تو جو ہے وہ جادو ہوا ہے، ہماری تو نظر بندی کی گئی ہے۔ اتنا سب کچھ کھلنے کے بعد بھی ہم اللہ کی راہ پہ بتائی ہوئی راستے پہ، اللہ کی بتائی ہوئی راستے یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کا بھلا کرنا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے، اللہ نے کتاب بھیجی ہے تاکہ اللہ جو ہے وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے امت، میرے بنائے ہوئے، میری مخلوق جو ہے وہ جنت کی طرف آئے، لیکن اگر مخلوق ہی جو ہے وہ اس راستے کو چھوڑ کے جو ہے وہ شیطان کا بتایا ہوا راستہ پکڑ لے گی، تو پھر مجبوراً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے پھر جہنموں کے جو ہے وہ جو کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ وہی باتیں بار بار آج بھی جو ہے سب کچھ وہی ہے، آج بھی جو ہے وہ علماء کی طرف توہین کی جاتی ہے، آج بھی قرآن کو جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا، آج بھی جو کل جس طرح وہ ایک پشاور کی عدالت میں واقعہ ہوا، اس کے اوپر ان آزاد اور روشن خیال لوگوں کے اتنے ٹویٹس اور اتنے غلط قسم کے ٹویٹس آ رہے ہیں جو بتانے سے قاصر ہیں۔ کون سے لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کی، یہ وہی لوگ ہیں، وہ لوگ آج بھی قرآن کا جو ہے، تو یہ قرآن جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ دیکھیے چھوٹی سی بات ہم بنا لیں کہ یار قرآن سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ریپیٹیشن ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی اور ریپیٹیشن کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے، ایک چیز اگر میں آپ کو ایک دفعہ سمجھاؤں نہیں سمجھ آئے گی، میں بار بار سمجھاؤں، اگر آپ کو بار بار سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی تو کیا ایک دفعہ سمجھانے سے تو پھر آپ کے بالکل ہی پلے نہیں پڑتی تھی، آپ نے تو عمل ہی نہیں کرنا تھا۔ ایک چیز اگر آپ کو 10 دفعہ کہی جا رہی ہے اور آپ اس کو تب نہیں مان رہے تو پھر ایک دفعہ بتائی جاتی تو پھر تو آپ مانتے ہی نہ، پھر تو آپ اور کہیں دور سے جو گزر کے چلے جاتے۔ اس سے بڑھ کے معجزہ کیا ہے؟ یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم بھی کہیں کہ جادو ہوا ہے،
ہم بھی کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم ماننے ہی نہ کہ رسول اللہ اللہ کے نبی تھے معاذ اللہ، تو یہ ساری باتیں ویسی کی ویسی ہو جائیں۔ تو یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے، تشفی بھی دی جا رہی ہے، اور پھر ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے اس میں، جو لیسن ہے اسی لیسن کو اہدنا، جب ہم نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ، بس اس کو پھر پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم جو ہے وہ پارا پارا ہو جاؤ گے، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے لیے کامیابی کے راستے سیدھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس کا ترجمہ باب محاورہ ایک دفعہ اس طرح ہم کریں گے، اور اس سے آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے گروہوں میں پیغمبر بھیجے، اور کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا جس کا جب وہ آیا تو اس کا استہزاء نہیں اڑایا گیا۔ اسی طرح ہم اس کو ہم اسی طرح جو ہے مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یہ نہیں ایمان رکھتے اس کے اوپر، اور اس سے پہلے لوگوں کی یہی سنت تھی، ان کا بھی طریقہ یہی تھا۔ اگر ہم ان کے اوپر آسمانوں کے دروازے کھول بھی دیں تو یہ ساری دن مسلسل لگاتار اس کے اوپر چڑھتے رہیں گے، پھر آ کے البتہ یہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم تو جادو شدہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کیجیے، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ اللہ کے ہاں جن کی مغفرت بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے۔ جن کے ہاں اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا دے۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرض جو ہیں وہ دور فرما دے۔ یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، آسانیاں فرما دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔